معزز محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فلیفرحوا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتادہ کشتی مدد کن، یا معین الدین چشتی۔ دل کی اتہ گہرائیوں کے ساتھ نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک باعث تخلیق کائنات، اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وبارک وسلم کے دربار دربار میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں، پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ دل نکل جانے کی جا ہے آہ کن آنکھوں سے وہ، ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کے، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ برادران ملت، ربیع النور کی مبارک ساعتیں، مبارک لمحات اور مبارک گھڑیاں ہمارے اور آپ کے درمیان جلوہ فرما ہیں۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی 12 تاریخ صبح صادق کے وقت اس دنیا کے پردے پر جلوہ فرما ہوئے۔ جب ربیع الاول شریف آتا ہے اور میلاد النبی کے نام سے جلوس، جلسے اور کانفرنسیں ہوتی ہیں، تو ایک طبقہ ایسا ہے کہ جسے یہ چیزیں دیکھ کر کے اس کے پیٹ میں درد اڑ جاتا ہے، اور ان کے پیٹ میں درد اس لیے ہوتا ہے کہ ان کے یہاں تو ان کے سرغنہ رشید احمد گنگوئی نے لکھا کہ میلاد منانا ایسا ہے جیسے کنہیا کا جنم دن منانا۔ سب بول دیجئے معاذ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی منا سکتے ہیں یا نہیں؟ ہم اس بات کا فیصلہ قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں کرنا چاہتے ہیں۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، قل اے محبوب آپ فرما دو، جب تمہیں اللہ کا فضل ملے، اللہ کی جانب سے تم پر رحمت ہو، فبذالک فلیفرحوا، تو اسی پر چاہیے کہ خوشی کرو۔ آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو انداز کلام
اور جو انداز تکلم اختیار فرمایا وہ غور کرنے کے قابل ہے۔ اسی آیت کریمہ کو جب شروع فرمایا تو فرمایا قل، اے محبوب آپ فرما دو۔ لفظ قل قرآن مجید کے اندر خاص جگہوں پر آیا ہے، جہاں رب تبارک و تعالیٰ کو کوئی خاص بات اپنے بندوں تک پہنچانی تھی تو اس بات سے پہلے اپنے محبوب سے کہلوایا کہ محبوب یہ بات تم کہہ دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا کلام جسے ہم قرآن مجید کہتے ہیں، اللہ نے بہت سے احکام نازل فرمائے، لیکن ہر جگہ اپنے محبوب سے نہیں کہلوایا کہ تم یہ بات بتا دو۔ کچھ خاص مقامات ہیں، کچھ خاص جگہ ہیں جہاں رب نے اپنے محبوب سے کہا کہ محبوب تم اپنے غلاموں سے فرما دو۔ رب تبارک و تعالی اپنے بندوں کو کلام کی اہمیت اور کلام کے وقار کو اپنے بندوں کو سمجھانا چاہتا ہے کہ جہاں جہاں میں نے اپنے محبوب سے کہا ہے کہ محبوب تم کہہ دو، تو سمجھنا کہ کہنے والی بات بہت ہی اہم ہے۔ مثال کے طور پر وحدانیت، توحید، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ جب تک کوئی وحدانیت کا اقرار نہ کرے مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جب تک توحید باری تعالیٰ کو نہ مانے ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ میں اپنے بندوں کو اپنی وحدانیت کے بارے میں بتاؤں تو رب نے ڈائریکٹ کلام نہیں فرمایا، بلکہ محبوب سے کہا قل هو اللہ احد، محبوب آپ کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، تنہا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے وحدانیت کی اہمیت کو سمجھاتے ہوئے سورہ اخلاص کو شروع قل سے فرمایا تاکہ اس قل کے ذریعے آنے والی بات کی اہمیت پتہ لگ جائے۔ دوسری مثال محبت رسول، محبت نبی، یہ ایمان کی جڑ ہے۔ اگر کسی کے اندر عشق رسول نہیں ہے تو لاکھ برس عبادتیں کرتا رہے لیکن اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت رسول کا جذبہ دیا، اتباع رسول کا جذبہ دیا، تو اپنے محبوب سے کہلوایا کہ محبوب تم کہو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ کو محبوب بنانا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے انداز تکلم کو اگر غور و فکر سے پڑھیں گے تو بات روز روشن کی طرح عیا ہو جائے گی کہ جہاں جہاں کوئی اہم بات سمجھانی تھی وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کہلوایا تاکہ بات کی اہمیت اور بڑھ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے اس آیت میں فرمایا اے محبوب تم کہو قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، محبوب فرما دو کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی ہی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو لفظ قل سے شروع فرمایا۔ رب تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ڈائریکٹ اپنے بندوں سے کلام کرتا اور ڈائریکٹ فرما دیتا، جیسے دوسرے احکامات شرعیہ نازل فرمائے تو اپنے بندوں کو ڈائریکٹ مخاطب کیا اور بندوں کو وہ احکام دے دیے، بوسیلہ مصطفیٰ احکام دیے، لیکن کلام بندوں سے ڈائریکٹ فرمایا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ چاہتا تو ڈائریکٹ کلام فرماتا، لیکن اپنے محبوب کے ذریعے کلام فرمایا، یعنی محبوب تم اپنی زبان سے کہہ دو۔ اب یہاں علماء ایک نقطہ بیان کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ڈائریکٹ کلام کرتا، لیکن محبوب سے کہلوایا اس لیے کہ محبوب جو کلام کرتے ہیں وہ اللہ کو بھی پسند ہے۔ محبوب کی زبان کا اثر بہت تیز ہے کہ محبوب جو بات کہیں گے وہ سند بن جائے گی۔ محبوب کی زبان سے جب میرا کلام
نازل ہوگا، جب میرا کلام گفتگو کا انداز لے کر کے نکلے گا تو لوگوں کے درمیان اہمیت بن جائے گی، اس کو لوگ شریعت سمجھیں گے۔ یعنی اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرا کلام بھی محبوب کی زبان سے نکلتا ہے تو پر اثر بنتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کہلوایا کہ رب کے فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ خوشی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی زبان کا اثر دیکھیں، اللہ نے محبوب سے کہلوایا کہ محبوب اگر کوئی بات کہتے ہیں تو وہ مانی جاتی ہے، محبوب کے ذریعے کہلوائی جائے تو اس کا اثر پڑتا ہے، کیونکہ محبوب کے بارے میں سب کو پتا ہے یہ بے مثل و بے مثال ہے، ان کا کلام فصاحت و بلاغت سے لبریز ہوا کرتا ہے، یہ کلام کرتے ہیں تو بڑے بڑے فصیح و بلیغ لوگ گھٹنے ٹیکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عرب کی زبان میں نازل ہونے والا قرآن جب یہ اپنی زبان سے پڑھ کر کے سنائیں گے تو اسی عرب کے لوگ جو عربی پر عبور رکھتے ہیں، جو عربی کے اشعار بالبدیہہ کہہ دیا کرتے ہیں، یعنی اپنی مجلسوں میں جب اشعار کہنے پہ آتے ہیں تو عرب بے بانگ دہل اشعار کہا کرتے ہیں، یعنی وہ اشعار بنایا نہیں کرتے، محفل میں کھڑے ہوتے ہیں عربی میں اشعار کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی عربیوں کی عربی کا انداز یہ تھا کہ وہ جب چاہتے تھے عربی میں فصیح کلام کیا کرتے تھے، لیکن محبوب سے کلام کہلوایا، محبوب سے کلام عربی میں کہلوایا، محبوب کی زبانی قرآن نازل فرمایا تاکہ یہ عربی لوگ میرے محبوب کی زبان سے سنیں گے تو انہیں پتہ لگ جائے گا کہ عربی کی فصاحت و بلاغت کیا ہوتی ہے، فصیح و بلیغ کیا ہوتا ہے۔ میرے محبوب نے جب عربی لوگوں کے درمیان کلام عربی میں سنایا تو وہی لوگ جو فصاحت و بلاغت کے علمبردار کہلایا کرتے تھے، فصاحت و بلاغت کے تاجدار کہلایا کرتے تھے، جب انہوں نے محبوب کی زبان سے کلام سنا تو ہر ایک یہ کہتا ہوا سنائی دیا کرتا تھا کہ یہ وہ عربی بول رہے ہیں کہ آج تک ہمارے باپ دادا اس عربی پہ عبور نہ رکھ پائے تھے، وہ بہت فصیح عربی بولتے ہیں، بہت بلیغ عربی بولتے ہیں۔ میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کہا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جا نہیں۔ وہ عربی بھی بولتے ہیں تو فصیح و بلیغ بولتے ہیں، اس لیے رب نے کہا محبوب تم کہہ دو، قل محبوب تم کہہ دو اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر، اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات اظہر من الشمس ظاہر ہوئی کہ خوشی کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے اور اس پر ہمیں چاہیے کہ ہم خوشی کریں۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر، اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں۔ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت، ہمیں اولاد ملے تو ہم کہتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہمارے گھر میں نازل ہوئی ہے۔ ہم بلڈنگ بنائیں تو لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ہم کار لیں، اسٹیکر لگائیں ھذا من فضل ربی۔ ہر ایک جانتا ہے کہ جب اللہ ہمیں کوئی نعمت دیتا ہے تو وہ نعمت ہمارے لیے اللہ کا فضل بھی ہے اور وہ نعمت ہمارے لیے اللہ کی رحمت بھی ہے۔ یہ بالکل معقول بات میں آپ سے کرنے لگا ہوں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ حضور کا میلاد نہیں منانا چاہیے، میلاد نبی پہ خوشیاں نہیں منانا چاہیے، وہ بھی یہ بات کہتے ہیں جب وہ اپنی بلڈنگ بنا کر کے کھڑی کرتے ہیں تو وہ بھی لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ گھر میں بچہ پیدا ہو، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ دنیا کے اندر انسان کو اللہ کی جانب سے جو نعمت ملتی ہے، انسان یہی کہتا ہے کہ یہ میرے رب کا فضل ہے اور مجھے میرے رب کی رحمت سے یہ چیز حاصل ہوئی ہے۔ تو جب اللہ نے نعمت دی، فضل فرمایا، رحمت فرمائی، فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، اب تم خوشی کرو۔ اور یہ انسانی فطرت بھی ہے، جب انسان کو کوئی چیز ملتی ہے جس سے اسے خوشی حاصل ہو تو وہ اس چیز پہ خوشی مناتا ہے۔
ہماری زندگی، ہماری موت، ہماری زندگی کے لمحات، ہمارا کھانا پینا، ہمارا چلنا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا گھر، ہماری گاڑیاں، ہماری بلڈنگیں، ہمارا کاروبار، یہ سب اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے ملتا ہے۔ جب یہ اللہ کے فضل و رحمت سے ملتا ہے تو آپ کی تقریب فہم چاہوں کہ یہ ملا کس کے صدقے میں؟ آپ کہیں گے یہ صدقہ صرف محمد الرسول اللہ کا ہے، یعنی ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ رسول اللہ کے صدقے میں ملا ہے۔ آپ سے پوچھ لیا جائے یہ بات کیسے کہہ دی تو آپ کہیں گے ہم نے یہ بات نہیں کہی، بلکہ حدیث قدسی میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو کائنات کی کوئی چیز میں پیدا نہ کرتا، اگر مجھے اپنی ربوبیت کا اظہار مقصود نہ ہوتا تو میں کوئی کائنات کی کوئی چیز پیدا نہ کرتا۔ میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے اس لیے میں نے تمہیں پیدا کر دیا، میں نے چاہا کہ تمہیں پیدا کروں اس لیے ساری کائنات کو پیدا کر دیا۔ معلوم یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے یہ پوری کائنات بنائی ہے، یعنی آسمان کا چمکتا سورج رسول اللہ کے صدقے میں بنا ہے، آسمان پر جھلملاتے تارے رسول اللہ کے صدقے میں بنے ہیں، چاند کی چاندنی رسول اللہ کے صدقے میں بنی ہے، سمندر کی لہر رسول اللہ کے صدقے میں بنی ہے، جھرنوں کے آبشار رسول اللہ کے صدقے میں بنے ہیں۔ پوری کائنات کو اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے میں بنایا ہے۔ جب اس کائنات میں کوئی چیز ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے اور یہ اللہ کی رحمت ہے، تو پھر اندازہ کریں جس کے صدقے میں ملے وہ کتنا بڑا فضل اور کتنی بڑی رحمت بن کے آیا ہوگا۔ جس کے صدقے میں یہ تمام چیزیں ملیں جو ہمارے لیے فضل اور رحمت کہلائیں، تو جس کے صدقے میں ملیں وہ کتنا بڑا فضل اور کتنی بڑی رحمت بن کے آیا ہوگا۔ اب قرآن سے پوچھ لیں، تفسیر بالقرآن، تفسیر کا پہلا درجہ ہے قرآن کی تفسیر قرآن سے ہی پوچھے، اے قرآن تو بتا کہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت کون ہے؟ ابھی صرف فضل اور رحمت کی بات ہی، اب قرآن سے پوچھتے ہیں تو بتا کہ اللہ کا سب سے بڑا فضل اور سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ تو قرآن کہے گا اب پڑھو مجھے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ قرآن کہتا ہے اے نبی ہم نے آپ کو شاہد و مبشر و نذیر بنا کر کے بھیجا اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر کے بھیجا، اور ہم نے تمہیں چمکتا آفتاب بنا کر کے بھیجا، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو کہ یہ اللہ کی جانب سے بہت بڑا فضل ہے۔ قرآن کہتا ہے فضلاً کبیرہ، بہت بڑا فضل ہے، یعنی رسول اللہ کی صفات بیان کرنے کے بعد قرآن نے کہا یہ بہت بڑا فضل ہے، لیکن کوئی اٹھے گا اور کہے گا فضلاً کبیرہ سے مراد جنت ہے۔ آپ تفسیرات کو پڑھیں، تفسیرات میں لکھا ہوگا کہ جنت مراد ہے یہاں، یعنی اللہ کا فضل کبیر جنت ہے۔ تو میں کہوں گا آؤ ایک عاشق کی زبان میں پوچھتے ہیں، تم جنت کو فضل کبیر کہہ رہے ہو، آ جاؤ ہم دیکھتے ہیں کہ فضل کبیر کیا ہے۔ مان لیا جنت فضل کبیر ہے، بہت بڑا فضل اللہ کا جنت ہے، جنت ہے، لیکن آؤ جنت کس کے دربار سے بڑھتی ہے؟ رسول اللہ کے دربار سے بڑھتی ہے۔ تو جو جنت فضل کبیر ہو کے ان کے دربار سے بڑھتی ہے تو پھر اللہ نے ان کو کتنا بڑا فضل عطا فرمایا ہوگا۔ جب فضل کبیر ان کے دربار سے بڑھتا ہے تو وہ خود کتنے بڑے فضل کبیر ہوں گے۔ تو قرآن نے بتایا، اور بھی چند آیت کریمہ ہیں اس پر کہ اللہ کے رسول فضل ہیں۔ ایک آیت میں رب نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول، کہ ہم نے رسول کو تمہیں میں سے تمہارے درمیان بھیج کر تم پر احسان فرمایا۔ تیسری آیت میں فرمایا وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، اے محبوب آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر۔ اب رحمت کے تعلق سے ایک آیت سنیں، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین،
محبوب آپ کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ قرآن خود بتا رہا ہے فضل کبیر بھی رسول اللہ ہے، اللہ کی رحمت بھی رسول اللہ ہے، اور رحمت ایسے ہی نہیں بلکہ پورے جہان کے لیے، تمام عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ تو جس کو اللہ نے فضل کبیر دے کر کے بھیجا ہو اور فضل کبیر بنا کر کے بھیجا ہو اور تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہو، ہم اس کی پیدائش پر خوشی کیوں کرنا منائیں؟ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ تو ربیع النور کی پربہار ساعتیں ہمارے بیچ آ چکی ہیں۔ 12 ربیع الاول شریف جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، آپ خوب خوشیاں منائیں۔ قرآن و حدیث، صحابہ، تابعین، اقوال بزرگان دین، سب سے یہ ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر، میلاد پر خوشی منانا جائز ہے، جائز ہی نہیں بلکہ مستحب و مستحسن اور بہت بہتر کام ہے۔ آپ خوشی منائیں، لیکن اسی خوشی کے درمیان یہ بھی یاد رکھیں کہ کہیں خوشی مناتے مناتے شریعت کے خلاف کوئی کام نہ کر جائیں۔ خوشی بھی شریعت میں وہی مقبول ہے جس کو آپ شریعت کے دائرے میں رہ کر کے منائیں گے۔ اگر خوشی میں شریعت سے باہر چلے جائیں گے تو یہ خوشی خوشی نہیں ہے بلکہ آپ شریعت کی دھجیاں اڑانے پر تلے ہوئے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ خوشی منائیں اور خوب منائیں۔ عرف کے اعتبار سے جو خوشی ہوتی ہے اس کو خوب منائیں، لیکن شریعت کے خلاف نہ جائیں۔ جس چیز کی شریعت نے اجازت دی ہے وہ کام کریں، جس سے منع کیا ہے اس سے رک جائیں۔